الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 31 اکتوبر 2024 مطابق 28 ربیع الثانی 1446 ہجری، آج ہمارے ساتھ شیخ محترم مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ موجود ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں ہم شیخ سے ایسے کچھ سوالات جو آج عوام کے اندر بڑی کشمکش کا باعث بنتے ہیں، ایسے کچھ سوالات شیخ سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن مجید و احادیث کی روشنی میں اس کا کیا حل ہمیں بتایا گیا ہے، اس سے متعلق شیخ سے ہم پوچھیں گے۔ شیخ محترم، آج جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لوگوں کے اندر، اکثر لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نیت جو کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی زبان سے نیت کو ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس سے متعلق لوگوں کے اندر کئی طرح کی باتیں اور کئی طرح کے شکوک و شبہات ہیں۔ تو قرآن مجید یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس سے ہمیں نیت کے سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ آپ حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیے، نیت کے حوالے سے اس میں دو رائے نہیں ہے، سبوں کا اتفاق ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس جملے پر بس نہ کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ نیت زبان سے بھی کہی جا سکتی ہے یا کی جا سکتی ہے، جبکہ زبان سے نیت کرنے کے حوالے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر نیت زبان سے بھی کی جا سکتی تو کہیں نہ کہیں اس کے کوئی جملے ہمیں ملتے۔ اب جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، آپ دیکھیں، مان لیجئے نماز میں ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں نیت کرتا ہے، کوئی اردو میں کر رہا ہے، کوئی پنجابی میں کر رہا ہے، تمل، تیلگو، ملیالم میں کر رہا ہے، ان کے پاس عربی کے کوئی الفاظ نہیں۔ جبکہ یہی لوگ جب روزے کی نیت کرنے آتے ہیں تو پھر عربی میں نیت کرتے ہیں۔ اچھا، حدیث کے روح سے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اس کا مطلب ہر عمل کی زبانی نیت ہونی چاہیے، وضو کرنے کی زبانی نیت ہونی چاہیے، قربانی کرنے کی زبانی نیت ہونی چاہیے، تو جبکہ وہاں پر یہ چیز ملتی نہیں۔ تو نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں جس میں دو باتوں کی وضاحت ہو۔ نمبر ایک یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، نمبر دو یہ کہ آپ یہ کام کیوں یا کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم جو لوگ زبانی نیت کرتے ہیں، مان لو نماز کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں، مان لیجئے کہ پڑھتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے۔ یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں، کیا کیا کر رہے ہیں یہ ساری تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جبکہ ہمیں کیا کر رہا ہے، مطلب ظہر کی نماز یہ ہے، یہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے لیے آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے آپ کے دل میں ایک خیال، ایک احساس ہونا چاہیے۔ اب اگر اسی کو مان کر چلے ہم کہ نیت زبان سے ہونی چاہیے، تو جو لوگ زبانی نیت کرتے ہیں روزے کی، آپ اس میں دیکھیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر آپ گرامر کے حساب سے دیکھیں، عربی میں غد کا لفظ آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ جو بندہ نیت کر رہا ہے وہ یقیناً مغرب کے بعد کرے گا، مغرب سے پہلے تو نیت کرے گا نہیں، کیونکہ اگر
29 یا 30 شعبان کو مغرب سے پہلے کرے گا تو وہ ابھی رمضان شروع ہی نہیں ہوا، اور اگر مغرب کے بعد کرے گا تو وہ آج ہوگا، کل نہیں ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرنے کے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب وہ نیت ہی غلط ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو حدیث ہم نے سنی انما الاعمال بالنیات کی، اسی میں اس کی صراحت کر دی کہ نیت سے مراد کیا ہے۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، آپ جس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کے تحت آپ کو چیز ملے گی۔ اور اس کی صراحت کرتے ہوئے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہ اسی میں کاؤنٹ ہوگی۔ اور اگر اس ہجرت کا مقصد دنیا حاصل کرنا یا کسی عورت کو پانا ہے تو گویا وہی اس کا مقصد ہے اور اس کے حصے میں وہی ملے گا۔ تو یہاں پر اختصار کے ساتھ اگر ہم بات کہیں تو یہ ساری تفصیلات کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ پھر وضو میں بھی بیٹھ کر آپ کو یہ سب کچھ بولنا پڑے گا کہ میں بیٹھا ہوں وضو کرنے کے لیے، نل کے سامنے ٹھنڈا پانی گرم پانی، یہ ایک عجیب قسم کا مذاق ہے۔ اس کی اسلام میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس کی کہیں صراحت نہیں ملتی۔ امید کہ جواب واضح ہوا ہو۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء و بارک اللہ فیکم۔